بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی ٹیلی فون کال شیئر کرنے کا، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آج کا دن ہم نے خصوصی طور پہ رکھا ہوتا ہے روحانی قسم کی باتیں کرنے کا یا روحانی قسم کے مسائل کو حل کرنے کا، لیکن آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کال کر سکتے ہیں۔ بس یہ احتیاط کیجیے گا کہ سوال جو ہے وہ ذرا اپنی حدود کے اندر ہو، زیادہ ایکسپوز کر کے سوال نہ کریں، باقی جواب انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان اور ہم خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بھی شخص ہمیں کال کرے اپنے مسائل کے لیے، وہ اپنے پیرنٹس کا نام ہمیں ضرور بتائے، وہ ڈیٹ آف برتھ ضرور بتائے، اگر وہ ہو سکتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے، ٹائم آف برتھ ضرور بتائے، اور پلیس آف برتھ جو ہے یہ بھی ضرور بتائے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ پیر سید انتظار حسین زنجانی صاحب ہے۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کال کر سکتے ہیں، اور زنجانی صاحب جو ہے وہ اس انفارمیشن پہ بیس آپ کو جو بھی ایسٹرولوجیکل اسیسمنٹ ہے وہ آپ کو دیں گے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہمیشہ یہ سارے خاندان والے زنجانی جو لوگ ہیں یہ استعمال کرتے ہیں کہ جو باقی حقیقت ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، ہمارا ایک علمی زاویہ ہے جس کے اوپر ہم یہ بیس بات کر رہے ہیں۔ یہ ہر جملہ، ہر بات کے پہلے آپ یہ جملہ آپ لوگ ضرور کہتے ہیں۔ جی بالکل، ہم عرض کرتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حق سبحانہ وتعالیٰ، اور ان گنت درود و سلام و محمد کی ذات پہ، تاکہ ہماری بات میں ایک وزن ہو جائے اور ہمارے علم میں برکت ہو جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی علیم ہے، بے شک، اور انا مدینۃ العلم ولی بابھا۔ بس جس کو خالص دین چاہیے، جس کو خالص علم چاہیے، وہ علی مولا کے پاس آئے، محمد مصطفیٰ کے پاس آئے۔ شاہ جی عاجزی بھی ہے نا، یہ ایک اپنے تکبر کو توڑنا چاہیے، جی بالکل توڑنا ہے اس کے اندر۔ عام طور پہ سب سے زیادہ انفارمیشن کیا امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی کو کچھ بتانے کے لیے؟ لیکن جی بوقت پیدائش سے ستارے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، اچھا، اور ساری زندگی ہم ان کے رد عمل سے گزرتے ہیں، چاہے وہ کوئی شخص کی پیدائش ہو یا کسی ملک کا قیام ہو، ٹھیک ہے، اور یا کسی کی حلف برداری ہو۔ تو یہ ذائچہ بتاتا ہے کہ اس کا آئندہ فیوچر کیا ہوگا۔ اچھا، اسی کو ہم بیس بنا کے اس وقت کا ذائچہ بناتے ہیں، اس لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کا، چونکہ 12 منطقۃ البروج ہیں، اس میں ستارے گردش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایپس ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ان کو ریڈ کرنا آتا ہے ایسی؟ ہاں، یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں مجھے یاد ہے میرے والد بزرگوار کے دور میں جب کوئی سائل آتا تھا تو وہ ایک دن وہ کویسچن نوٹ کرتے تھے، اور پھر وہ رات کو حسابت کرتے تھے تہجد کے وقت، تو پھر صبح بتاتے تھے اسے۔ لیکن اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو بیسیکلی تو یہ ایک سائنٹیفک علم ہے، اگر یہ سائنس نہ ہوتا تو یہ ایپس میں کمپیوٹر میں نہ آتا۔ بالکل، آج ہم بناتے ہیں، آج کل تو موبائل میں بھی لوگ بنا لیتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے اس کو، کہ 12 منطقۃ البروج میں جو ستارے گھوم رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دو مشہور ہیں، ایک گریک مائتھولوجی کا ذائچہ ہے اور ایک انڈین ہندو مائتھولوجی کا، زیادہ بہتر کون سا ہے؟ اس میں ایک کو تو ہم کہتے ہیں، گریک کو ہم کہتے ہیں ٹراپیکلی، جی، یونانی جی، اور انڈین کو چونکہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، اسے ہندو بھی تو لوگ کچھ ناپسند بھی کرتے ہیں، تو اس کا اصل نام ہے ویدک۔ ہاں، بیسیکلی ہماری زمین کے 360 درجے ہیں، اور ہماری زمین کنیکٹ تھی نارتھ پول سے، جی، تو ہماری زمین ناسا کی ریسرچ کے مطابق 50 ثانیے ہر سال سرکتی ہے، جی، تو اس کا ایک سرکنا گول چکر جو ہے یہ 25,920 سال میں مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر طوفان نو آتا ہے، دنیا غرق ہو جاتی ہے، سمندر خشکی سمندر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پیٹرولیم کی تھیوری ہے، جو پیٹرول نکل رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا، ٹھیک، سمندری مخلوق وہاں پہ رہ جاتی ہے، تو وہاں پہ جناب اس طرح کی پیٹرولیم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ زیادہ ایکوریٹ کون سا ہے، گریک یا ویدک؟ پھر میں پہلے تو یہ گریک ہی کرتا رہا، اچھا، لیکن پھر اپنے جو میرے مشاہدات تجربات تھے تو میں نے ویدک ایسٹرالوجی کو درست پایا، کیونکہ زمین ہماری نارتھ پول سے 24 درجے سرک چکی ہے، اور وہ ایگزیکٹ ویدک ایسٹرالوجی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ایکوریسی، بلکہ میں نے اپنی زنجانی جنتری کو بھی 3-4 سال تھے
उसे वैदिक सिस्टम पे कर दिया है। ये ज़ंजानी जंतरी जो मेरे सामने पड़ी हुई है, ये शाह साहब ने मुझे तोहफ़ा दिया है, मैंने इसको कई दफ़ा पढ़ा है। इसके अंदर बड़ी एस्ट्रोलॉजी के अलावा बड़ी विजडम के एनालिसिस हैं, जिसे कहना चाहिए ना करंट अफेयर्स के बड़े अच्छे एनालिसिस हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त जो है, शाह साहब वो वाहिद आदमी जिनको मैंने सुना है कि इन्होंने लंबी तानी है, इन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा वक्त है जो कि अच्छा इंशाल्लाह ताला 24 से जो है वो शुरू हो गया। सो घबराने की कोई बात नहीं है। मुल्तान से हैं ताज। अस्सलाम वालेकुम ताज। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाइए ताज। मैं इतना खुश, मेरा पूरा जिस्म का बाल खुश हो गया बिलाल भाई से मेरी बात हो गई है। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। इल्तमास है दुआ आपसे। हुक्म। अच्छा, बात यह है बिलाल भैया, हम तीसरा साल है, हम सवाल भी आए हुए हैं, हमारी हर चीज खत्म हो गया। मेरे बेटे ने वो मोबाइलों का काम किया था, उसमें जो है सारा 3-4 हमारे जो है लड़के भी उसमें 6 थे। आप खुद काम कर रहे हैं या आपका बेटा काम कर रहा है? नहीं, मेरा बेटा पहले करता था 2 साल पहले, तो जो है हमारे लड़के भी उसमें उन्होंने अपने पैसे नहीं, वो कहानी नहीं सुनाइए बेटा, नहीं, वो लोगों ने जो किया वो छोड़ दें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आपका बेटा काम करता है कि आप काम करते हैं, ये बताइए। मेरा बेटा करता था मोहम्मद शान। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद शान जी, मोहम्मद शान। इसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये बिलाल भाई ये तो मुझे नहीं पता, तकरीबन 28 साल का है, आप अंदाजा लगा लें। क्या कह रहे हैं? सॉरी, उन्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। मैंने इनका वक्ती जायचा बना लिया है मुल्तान का। जी जी ओके। ये ज़रा मोहम्मद शान के बारे में सुनना और जो शाह साहब मशवरा दें वो करना। मोहतरम आप पे सलामती हो, आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। इस वक्त टाइम ऑफ क्वेश्चन का मुल्तान का जायचा मैंने आपका देखा है, इसमें आप भी नज़र आ रहे हैं और आपके साहबजादे भी नज़र आ रहे हैं। यूँ मालूम होता है कि आप की जो फैमिली है ये नज़र बद, सिफली और सेरी अमलियात, सार, जादू वगैरह से मुतासर है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इसकी आप रेमेडीज़ करें कि पाँचों कुल हर अजान के बाद, चूँकि 5 अजानें होती हैं, अव्वल आखिर याला जरा मरसा दुरुशी पढ़ के अपने ऊपर दम करें, दमशुदा पानी पिएँ, दुआ करें और दमशुदा पानी यार के गुलाब को घर में स्प्रे भी करें। एक तो ये अमल है, और दूसरा ये है कि सुबह फजर के बाद 40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत लगाएं अपने घर में, या सुने या और पास पानी रखें, वो ऑडियो से उसकी दम हो जाएगा। उस पानी को भी जनाब घर में स्प्रे करें, अपनी शॉप वगैरह पे स्प्रे करें, अल्लाह पाक खैर करें। और अपने पहले दिन जब करें तो अपने घर की चीज़ों की तरतीब चेंज करें कि वो जो तिलिस्म नौसत है वो टूट जाए, अल्लाह पाक खैर अता करेगा। मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन रेमेडीज करने से अल्लाह पाक आसानी अता करेगा। और अपने घर के छत पे जो 7 अनाजा है, 7 अनाज मिला के पानी, और ये जानवरों के लिए ज़रूर रखें, उस पर तौफीक अल्लाह पाक आसानी अता करेगा इंशाअल्लाह। ये जादू का तोड़ है। हाँ, ये इसमें आपने बड़ी अच्छी जो बात बताई है ना, ये मैं वैसे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि अपने घर की जो चीज़ें हैं उनकी तरतीब को बदलें, वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। सर ये एक हिजरत है। जी बिल्कुल। कायनात की सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्के से मदीने हिजरत कराई, तो वो हिजरत का एक फ़लसफ़ा जो है ना वो नौसत को ख़त्म कर देता है। सर अगर आप लूडो खेलने हो तो छक्का नहीं आता, आप लूडो को ज़रा से चेंज करें तो आ जाता, मारे फ़ौरन छक्का आ जाता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। बड़ी अच्छी बात बेटा, ये आपने शान के लिए करना है और अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह ताला। दोनों रेमेडीज़ बताई हैं, कुरान पढ़ने की भी, कुल शरीफ पढ़ने की भी, और सूरह बकरा सुनने की भी। और आप छत के ऊपर 7 अनाज ऐसे भी रखें जो कि परिंदों के लिए हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत सदका है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कुतुब भाई? ठीक है करम अल्लाह का। मेरी प्यारी बेटी हुक्म कीजिए। कुतुब भाई मैंने सिर्फ 2 ही आपसे सवाल करनी है। एक ये कि मेरे एक भाई हैं इम्तियाज भाई, मुझे ऐसे लगता है उनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मसले हैं। क्या मसला है ये आप मुझे बताएं। इनके घर में इतनी लड़ाई रहती है, वो अपनी बीवी के साथ इतना लड़ाई करते हैं। इम्तियाज है नाम भाई का? जी इम्तियाज भाई नाम है। इम्तियाज की बीवी का क्या नाम है? समीना। समीना। बच्चे हैं इम्तियाज के? जी 4 बेटे हैं। माशाअल्लाह ताला। फिर भी लड़ते हैं? फिर भी लड़ते हैं, पता नहीं क्या मुश्किल है कोई, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि समीना भाभी जो हैं वो अच्छे तरह से बात करती हैं, इज्जत करती हैं इम्तियाज की? मैं पक्के तरीके से कह तो नहीं सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से ही बात करती हैं इनके साथ ना। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब आप पूछना चाह रही हैं कि इम्तियाज़ जो हैं उनका हालात कब बदलेंगे, यही बात करना चाह रही हैं? जी यही बात करना चाह रही हूँ। और दूसरा ये कि एक सेकंड, पहले इम्तियाज़ की डेट ऑफ बर्थ तो बता दो बेटा। जी जी ठीक है। क्या है उसकी तारीख़ पैदाइश क्या है?
مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ تو اب میرڈ ہیں اور ماشاءاللہ سے 4 بیٹے بھی ہیں ان کے. تو اس سے آپ بہن جو ہے وہ بھائی کی ڈیٹ آف برتھ ہی بھول گئی کیونکہ اس کے بچے اور شادی ہو گئی؟ نہیں مطلب وہ تائے کے بیٹے میں بیٹے آتے ہیں نا تو اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا میری بہن یہ بتاؤ تائے کے بچے کی زندگی میں آپ کو انٹرفیئر کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں انٹرفیئر نہیں کر رہی. وہ جو میری بھابھی ہے نا وہ بہت ٹینشن میں رہتی ہے. ان کے گھر اگر چلے بھی جائیں تو وہ اچھے سے بات نہیں کر پاتی, کھل کے بیان نہیں کر پاتی. کس شہر میں رہتے ہیں؟ فیروز والا میں رہتی ہیں. فیروز والا میں. کوئی نکل سکتا ہے اس ڈیٹا سے؟ فیروز والا تو یہ لاہور کے قریب ہے شدران جی, بالکل نکل آیا جائے میرے سامنے آگے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری یہ کہ میری زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے مشکلیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ آسانی کب آئیں گی؟ کیا مشکل آپ کی زندگی میں میری پیاری بہن؟ بہت ویک ہوں. زندگی میں مشکل کیا ہے یہ بتاؤ. گھر والے سب بہت ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں تم مطلب کہ جو بھی بات کرتی ہو اچھی نہیں کرتی ہے. لانا کہ جب سچ بولوں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے, جب جھوٹ بولوں تب وہ سچ لگتے ہیں ان کو. تو صحت بھی نہیں بنتی, ویک بھی بہت ہوں. مجھے صحت کے لیے بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. آپ کی کتنی عمر ہے بچے؟ میری عمر 22 ایئر ہے. 22 ایئرز ہے اور ابھی 22 سال کی عمر میں ہی آپ گھر والوں سے ناراض ہو گئی ہیں. کیا کروں؟ کیا کروں کیا مطلب ہے؟ تعلیم ہے آپ کی بیٹا؟ بھائی ہیں نا, بھائی آگے پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں. اور گھر میں جو بھی کہیں گے ہمیں یہ سہولت دے دیں وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں. LCD تھی وہ بھی ہم نے کسی کو دے دی, ہم نے کہا ہمیں نہیں لے دیں, وہ بھی نہیں لے کے دیتے ہیں. کیا چیز نہیں لے کے دیتے؟ LCD تھی ایک چھوٹی. اچھا LCD نہیں لے کے دیتے. تو ہم نے کہا ہمیں نہیں لے کے دے دے, وائی فائی والی تو نہیں لے کے دے رہے ہیں. اتنی پابندیاں, موبائل بھی لے کے دیتے, آگے پڑھنے بھی نہیں دیتے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا بیٹا؟ میری ڈیٹ آف برتھ 2002 ہے. اس سے پہلے کوئی تاریخ بھی تو ہوگی نا, 2002 کے سے پہلے کوئی مہینہ ہوگا. 13 مئی ہے. 13 مئی 2002. اچھا میرے پیارے بچے 22 سال کی عمر میں اتنا ناراض نہیں ہوتے کہ LCD کے اوپر بھی آپ کہیں کہ اس پہ بھی ذائچہ بنایا جائے. تو وہ نہیں پڑھنے تو دیں آگے, اگر LCD نہیں کوئی بات نہیں تو آگے پڑھنے تو دیں, موبائل کی سہولت تو دیں. اچھا موبائل کی سہولت بھی نہیں ہے؟ نہیں دیتے, یہ لوکل کال ہے. صحیح بات ہے. تو 24 سال آپ کی ماشاءاللہ عمر بنی, آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ بتائی. نہیں اچھا ٹھیک ہے, ہو گئی ہوگی. اگر پھر سے سوچنا ہے تو سوچ لو کون سی ڈیٹ آف برتھ ہے. نہیں ہے تو ویسے 13 مئی 2002 ہی لکھی ہوئی ہے, لیکن مجھے مطلب میں نے کون سا حساب لگایا جو یاد ہے وہ بتا دیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی, آپ نے فون رکھ دینا اور شاہ صاحب نہیں اچھا نہیں رکھو, نہ رکھو نا, میرے سے نہ ناراض ہونا, نہ رکھو فون, بالکل نہیں. آپ کی بات سنو فون سنو. بیٹے ایسا ہے کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پہ. جنہوں نے ڈیٹ آف برتھ بتائی مجھے 5 مئی کی 13 2002. تو چندرما ان کے ذائچے کے پہلے گھر میں قمر, مرکری, زحل, راہو, مریخ اور وینس, یہ 6 ستارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فرسٹ ہاؤس میں. تو دنیا جان کی سوچیں جو انہیں گھیرے رکھتی ہیں. انہیں کہیں کہ کچھ ٹائم 24 گھنٹے میں سے اللہ کو بھی دے دیں اور اللہ سے دعا کریں. مسائل نہیں ہے لیکن انہوں نے سوچ کے نا سیلف اپنا تھنکنگ اور اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں عطا کریں. ان کے پانی زیادہ پیا کریں اور بازار سے کتاب ملتی ہے ڈیل کارلنز کے میٹھے بول, وہ لے کے 2-4 دفعہ پڑھیں. اور کچھ اللہ کو ٹائم دے تو قرآن پاک کے لیے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو میری بہن سے کہیں, بیٹی سے کہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ جناب ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تو ان کو بہت سارے کویسچن آنسر انہیں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور دم شدہ پانی خود بھی پئیں, پرندوں کو بھی پلائیں, کسی پھلدار پودے میں بھی وہ جو جن بھائیوں کا نام ذکر کر رہی ہیں ان کی نیت سے پودوں کو ڈالیں. تو پودوں کو ڈالنے سے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اتنی پریشان ہے میری چھوٹی سی 24 سال کی بچی کہ اس کو اپنے کزن کی بھی فکر ہے کہ وہ پریشان کیوں ہے. سر ان کے ذائچے کے پہلے گھر میں 6 سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ڈفرنٹ سا یوگ لگا ہوا ہے. راہو کیتو کے محور میں ہے تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں عطا کرے. انہیں کہیں کہ عبادت کی طرف یہ کچھ ٹائم نکالیں, ورنہ ان کا جو ذہن ہے نا یہ بس یہ ہے کہ سجدہ کریں گی تو ماتھا جب ان کا زمین سے لگے گا تو ان کی نیگیٹو انرجی ارتھ ہو جائے گی. انشاءاللہ. انتشار سے بچو میرے پیاری بچی,
یہ آپ کے لیے بڑا ہی ایک مخلصانہ مشورہ ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ لاحول کی تسبیح پڑھا کریں. لاحول کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک کہ یہ حدیث میں ہے. اسے پڑھنا شروع کرو, نماز قائم کرو, کسی ایک وقت میں تلاوت بھی کرو, ترجمے کے ساتھ پڑھو. بڑی خوبصورت بات ہے. یہ جو انتشار ذہن ہے یہ پھر آگے بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سو ابھی ٹھہر جاؤ تو یہ بہت بہتر ہے. 24 سال کی ماشاءاللہ عمر ہے. اور میں اگلی بات جو ہے وہ امتیاز کی اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ڈائریکٹلی آپ سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے, نہ وہ آپ کا محرم ہے. کسی کے گھر میں ایسے ہی جا کے اس کے مسائل کے اوپر حل کرنا جو ہے یہ میں اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہوتی. اپنی بات تک رہنا چاہیے. جی ماشاءاللہ. جی کالر ہیں ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ظفر اقبال. جی وعلیکم السلام. مرشد جی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. جی مرشد جی 2 باتیں کرنی ہیں میں نے آپ سے. حکم. ایک تو میں کافی دنوں سے آپ کو سن رہا ہوں, تو میں تقریباً بلائنڈ ہوں, 40 سال سے اوپر میری عمر ہو چکی ہے. تو پہلے جب مجھے ٹھیک نظر آتا تھا تو میری شادی نہیں ہوئی تھی. جب بالکل نظر آنا بند ہو گیا تھا, اچھا, تب جا کر کے میں نے آپ کا سنا تھا کہ آپ نے تصویر بتائی تھی کسی کو, اچھا, اور وہ میں نے پڑھنی شروع کی تھی. تو اللہ کا کرم ہوا کہ میری شادی بھی ہو گئی. اچھا, اور ماشاءاللہ اب 2 بچے بھی ہیں. ماشاءاللہ تعالیٰ. واہ اچھا. جی پہلے بھی آپ سے میری بات ہوئی تھی سر, نمبر بھی آپ سے مانگا تھا لیکن نہیں ملا. ٹھیک. تو آپ جو میرے دوست باتیں میری سنتے ہیں نا, تو وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ مجھ کو پوچھ کے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ ایک میرا دوست ہے لیاقت علی, اس کا نام ہے. ان کے والد کا نام نور حسن ہے. والد کا نام ہے نذیرہ بی بی. اس بار پہ اس کی یاد نہیں ہے. تو اس نے بولا ہے کہ رشتے آتے ہیں, ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جا کے ہم واپس آپ کو بتائیں گے, لیکن وہ دوبارہ بتاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پوچھنا تھا, ایک نمبر برائے مہربانی اپنا دے دیں, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. یہ بتائیے آپ کا جو دوست ہے اس کا کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے, یاد ہے؟ وہ یاد نہیں ہے. وہ یاد نہیں ہے. جگہ پیدائش کی کون سی ہے؟ ضلع بہاول نگر سے منچن آباد سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, اتنی انفارمیشن. انہیں کہ 1 سے لے کے 249 تک کو ایک نمبر بتا دیں. 249 کتنا ہوتا ہے؟ 249. 1 to 40. 1 سے لے کے 249 تک کوئی بھی نمبر بولو جو تمہارا دل کرے. جی 25. ٹھیک. اچھا جی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے بھائی جی؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے دوست کی لیاقت, اس کا نام بتایا آپ نے. جی جی. اس کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے جو ہیں وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں, شادی نہیں کرتے. ٹھیک. ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ان کی عمر کتنی ہے اس وقت. 40 کے قریب ہوگی. 40 ان کی 40 کے قریب ہے. تو ذائچے میں یہ راہو کیتو, زحل اور مریخ کی نوستیں انوالو ہوتی ہیں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک شادی کا بھی ذکر ہے اور گائے کی قربانی کا بھی ذکر. جی بالکل. تو ان سے کہیں گے جہاں شادی پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو ایک گائے کی قربانی دیں. عید والی نہیں, دوسری والی. ہاں اپنی قربانی. گائے کی قربانی دیں, صدقہ یعنی اپنی صدقہ دیں. تو اسے ان کی نوست دور ہو جائے گی. طریقہ کار اگر دینا چاہیں تو پوچھ لیں بعد میں, چونکہ تھوڑا سا اس کی تفصیل ہے اس کی. جی وہ دیں اور پھر شادی کی تیاری کریں, سال کے اندر شادی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھیا کہ نیا جنم ہو جائے گا اس صدقے. ایک دوست سے کہو کہ ایک گائے کی قربانی جو ہے وہ ضرور کر لے. عام طور پہ یہ گائے جو ہے یہ 2-2.5 کے قریب آ جاتی ہے. عید کے قریب زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. نہیں سر, لاکھ روپے کے مائنس پلس میں لیجیے گا. 1 لاکھ کے قریب آ جاتی ہے. 1-1.25 لاکھ کی مل جاتی ہے گائے. لے جی, 1-1.25 کی گائے مل جاتی ہے. چاہے وہ اچھی خاصی موٹی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, صدقہ دے دینا. اور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پھر اگلے 1 سال کے اندر شادی کی تیاری کرنا, یہ لیول آف کانفیڈنس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی فرمائے گا. لیں گے وقفہ. فون نمبر آپ کے سامنے ہے اور پیر انتظار حسین ہمارے ساتھ ہیں. آپ واپس آ کے آپ کی کالز لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پیر سید انتظار حسین زنجانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. میں خاص طور پہ میں نے پورا نام اس لیے لیا کہ زنجانی جو ہیں یہ لاہور میں, اگر آپ غور کریں اور آپ نے کبھی داتا صاحب کی جو ہے وہ تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا استاد خاندان ہے اور ان کی برکات ہیں. ان کا بڑا احسان ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ یہاں پر
آتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے، میں یہ بات جو ہے یہ بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع زندگی کے جو ہوتے ہیں نا، لمحات جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ لینا چاہیے. اچھا لمحہ ہونا تو وہ برکت کے لیے پکڑ لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعا کا کہنا چاہیے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی تاریخ جو ہے وہ اولیاء کی تاریخ جب پڑھیں تو ان کا ذکر اس کے بغیر، زنجانیوں کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور ہمارے پاس الحمدللہ یہ تشریف لاتے ہیں، ہماری درخواست سنتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں، جس کا کہ ہم احسان نہیں اتار سکتے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. جی ذکی. جی میرا بیٹا. رقیب بات کر رہے ہو؟ جی رقیب بات کر رہا ہوں. رقیب نام کس نے رکھا تمہارا؟ جی میں نے، میری دادوں نے رکھا تھا لیکن مجھے اچھا لگا، میں نے پھر سے یہ رکھ لیا. پہلے میرا نام فیصل تھا. ایک اسماء میں سے نام ہے رقیب. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جی تو سر کائنڈلی پہلے مجھے اس کا مطلب بتائیں گے کیا ہے؟ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے. مطلب رقیب کا ٹھیک نہیں ہے. اب کتنی عمر ہے تمہاری؟ میری 42 ایئرس. 42 ایئرز. میرڈ ہو؟ جی. تو رقیب نام فیصل سے کب چینج کیا تھا، کس عمر میں؟ تقریباً مجھے ہو گیا کوئی 14-15 سال. یار اس عمر میں نام کیوں چینج کرتے ہیں؟ مجھے پتا نہیں تھا نا، مجھے بعد میں پتا چلا میرا اصل نام یہ تھا. اصل نام رقیب تھا یا اصل نام فیصل تھا؟ اصل نام میرا رقیب تھا. چھوٹا ہوتا میں بیمار رہتا تھا. اچھا. تو میری امی نے نام، میری دادوں نے نام چینج کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ نام ٹھیک نہیں لگتا، اس کا نام نا فیصل رکھ دو. ٹھیک ہوگی بات. تو جب مجھے پتا چلا تو پھر میں نے چینج کر لیا. آپ نے دادوں کی نہیں مانی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے نام پسند تھا. یار میں نے اپنی دادی کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں تمہیں قسماً کہہ رہا ہوں اس کا حکم آج بھی میرے گھر میں چلتا ہے. ماشاءاللہ. چلیں سوری سر، میں اب آئی ٹی کارڈ بنوا چکا ہوں، نہیں تو میں چینج کر لیتا. ٹھیک ہو گئی. یہ ڈیٹ آف برتھ کیا تمہاری؟ میری 1 جنوری 1983. 1900 کتنا؟ 83. 83. جی. اوکے. تو کوشچن میرا یہ ہے سر، میری مسز میرے ساتھ بہت زیادہ لڑتی ہے. کیا نام ہے مسز کا؟ سائمہ نصرت. سلمہ نصرت. سائمہ نصرت. کیوں لڑتی ہیں سائمہ نصرت؟ پتہ نہیں سر، سمجھ نہیں آتی. بیٹھی ہوتی ہے تو بالکل صحیح ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے تو ایک دم سے ایسی ہوتی ہے جیسے میں نے نا تجھے کھا ہی جانا ہے. اچھا. تو عجیب لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی. ہاں. تم بھائی کو کیوں بلاتا ہے، تم بھابھی کو کیوں بلاتا ہے. اچھا. تم ایسے کیوں کرتا ہے، ویسے کیوں کرتا ہے. میری سمجھ سے باہر. اگر وہ بیٹھی ہوتی چپ ہوتی ہے تو اس کو بیٹھا رہنے دیا کرو. سر میں کوئی یقین ماننے، اللہ جانتا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا. میں خود جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لکن والا صاحب، میں خود کو لکنا یا میں اپنی جان چٹاؤں میرے گال پہ آ جانا ہے. ٹھیک. وہ سر سمجھ سے باہر گیا کیوں میرے ساتھ لڑتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی خوشی سے نہیں نوازا. اچھا. تو دوسرا یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کو کہیں یہ ڈر تو نہیں ہے تم اور شادی کر لو گے؟ نہیں. اب وہ مجھے کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا. اچھا. میں نے کہا اس کی وجہ بات کہتی میں نہیں رہنا. تو یار اس کا حق ہے وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا شرعی حق تو ہے نا وہ نہ رہے. وہ تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو کب منع کیا نا. میں نے یہ پوچھنا تھا کیا یہ واقعہ میں نہیں رہنا چاہتی یا مجھے بلیک میل کر رہی ہے. اچھا. لیکن دیکھو میرا یہ تمہیں مشورہ ہے رقیب یا فیصل، جی کہ جو شرعی حق ہوتے ہیں نا ان کے اندر انگلی ڈال کے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی. اس کا حق ہے، اسے کو بیوی تمہارا شرعی حق ہے، تم جب چاہو یہ اپنا عمل کر لو. تمہیں اس کے دل میں اس معاملے میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اس کا کیونکہ حق اس کو اللہ نے دیا نا یہ حق. جی. تو اس کی نیت اچھی ہو بری ہو بد ہو ہم اس پہ فیصلہ کیوں کریں گے؟ یہ تم کہنا. ہاں بتاؤ. لیکن میں صرف اس سے یہ پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں رہنا چاہتی، اس کی وجہ بتا دو. نہ بھی وجہ ہو، بے وجہ بھی ہو، بے وجہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو. فرض کرو، میں فرض کرنے کی بات کروں، فرض کرو اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، وہ پھر بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا حق ہے نا. کیونکہ نکاح کرنے کا کوئی وجہ ہوتی ہے، نہ بھی وجہ ہو تو آپ کہیں میں نے نکاح کرنے سے آپ کر سکتے ہیں، بے وجہ بھی آپ کہیں. نا میری کورٹ میرج ہوئی ہے، اب وہ چل نہیں پا رہی. ہاں تو بیٹا اس میں تو نے پنگا لیا تھا نا. جی ہاں دونوں نے لیا تھا. ماں باپ تم سے راضی ہیں اب؟ ہاں
ماں باپ میرے سے راضی ہیں لیکن وہ ماں باپ کو نہیں بلاتی, بھائی بھابھیوں کو نہیں بلاتی, کسی کو نہیں بلاتی, اوپر ہی رہتی ہے, اوپر ہی سب کچھ کرتی ہے, کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یار میں اس بات پہ نا زنجانی صاحب کو بالکل نہیں پوچھوں گا کہ وہ دل میں کیا چاہتی ہے. ریزن بینگ یہ غیبت ہے, دلوں میں نہیں جھانکتے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو کسی کے گھر کی طرف دیکھتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس کی آنکھ میں نیزہ ماروں. بے شک تو تم اس کے دل میں نہ جھانکو, اسے کہو میری پیاری زوجہ محترمہ, میں کچھ اور کہنے لگا تھا ایک دم, آپ کا جیسا جی چاہتا ہے آپ ویسا فیصلہ کر لیں. آپ کو اللہ نے حق دیا ہے, آپ رہنا چاہیں خوشی سے آپ رہیں, نہیں رہنا چاہتی جیسے نکاح آپ نے عدالت میں کیا تھا ویسے جا کے خلا کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ مجھے کہہ کے طلاق دیتے تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے اگر آپ کو کہا کہ آپ طلاق دیں اس کو تو آپ کو ایک آدھ مہینہ انتظار کرنا چاہیے اور پھر پوچھنا چاہیے کہ بی بی اب بھی آپ کا یہی خیال ہے. جی اگر وہ کہے کہ ہاں میرا یہی خیال ہے تو پھر آپ کو اس کا حق اس کو دینا چاہیے, دے دینا چاہیے. ٹھیک, زبردستی جبر کے ساتھ تو نہیں رکھ سکتے نا کسی کو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں دوسرا کوسچن میرا جی ہے بھائی, وہ نا میرا بڑا بھائی ہے, اس کو 6 سال ہو گئے وہ اپنی والدہ کو اپنی والد کو نہیں مل رہا. بھائی کا نام؟ نوید. نوید کی مسز کا نام؟ فائزہ. تو نوید تو اچھا بچہ ہے, میں نہیں سمجھتا نوید نہیں ملتا. تو کیا وجہ پھر وہ کیوں نہیں آتا؟ اب میری بات کو تم نے خود سمجھنا ہے نا, خود سمجھنا تم نے. میں کہہ رہا ہوں نوید ملنا چاہے, نوید میں برائی نہیں ہے اس معاملے میں. تو پھر کس میں ہے, فائزہ میں یا ہم میں؟ میں اس بات کو اتنا ہی کہوں گا کیونکہ اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے نا وہ میرے پہ پڑ جائے گا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں یہ ماں باپ سے نہ ملنا نوید کا فیصلہ نہیں ہے. صحیح ہو گیا, یہ کافی ہے بات. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, گڈ لک ٹو یو. گڈ لک ٹو یو. اللہ حافظ. گڈ لک ٹو یو. شاہ صاحب یہ بات یہاں ٹھیک نہیں ہے کہ شرعی معاملے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, اللہ نے کسی کو اجازت دی ہے تو وہ اپنے فیصلے کو جیسے چاہے کرے. نہیں بالکل آپ نے جو تھا شرعی لحاظ سے ٹھیک بتایا, لیکن میری چونکہ خدمات ہیں اسٹرالوجی کی جی, تو ہم تو ذائچہ دیکھتے ہیں. اب میں نے ان کا ذائچہ تو بنا لیا تھا جی. ان کے ذائچے اس کا نام رقیب ہونا چاہیے کہ فیصل ہونا چاہیے؟ رقیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن فیصل زیادہ بہتر ہے ہمارے معاشرے میں نا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا نام جبار قہار بھی ہے, تو رقیب بھی ہے. دشمنی یعنی پڑھ رہے تھے دشمن دور ہوتے ہیں, یہ اچھا اس پازیٹیو نام ہے, لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے. وقت پیدائش یہ جو ستارے اپنے اسرار چھوڑ دیتے ہیں, ہر بندے کا ایک ذائچہ ہوتا ہے. بیوی کا ذائچہ, شوہر کا ذائچہ, تیسرا ذائچہ ان کے نکاح کا ہوتا ہے. تو یہ 3 ذائچے سامنے ہو تو بہتر خدمت کی جا سکتی ہے. ان کے ذائچے میں لگا منگل یوگ لگا ہوا تھا, لہٰذا ان کی کسی XYZ کسی کے ساتھ بھی شادی ہوتی ہے تو انہیں بیگم ایسی مل رہی تھی کہ جیسے گلاب کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. تو جیسے گلاب کانٹوں میں خوش رہتے ہیں, انہیں بھی کہیں گے خوش رہے, کیونکہ مسز ان کی ان پہ حاوی ہیں. اور نیچر کے برعکس ایک آدم اور ایک ہوا ہے نا جی, تو بعض اوقات ہوا آدم بن جاتی ہے, تو پھر آدم کو ہوا بن کے گزارا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا درگزر نہیں کریں گے تو ان کی شادی خدا نخواستہ متاثر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو رقیب بھائی, یا وہ ادب کے اندر جو ہے نا, اردو ادب کے اندر رقیب کا جو لفظ ہے یہ ذرا اور طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس کو اللہ کے نام سے جوڑ کے ادب کے اندر, ادبیات کے اندر, شاعری کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا. سو وہ میں معنی میں نہیں بھی لوں اگر, تو فیصل نام زیادہ بہتر تھا, وہی رکھنا چاہیے تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی. سر میں نے اپنی بیگم کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا نام ہے ثنا اور ڈیٹ آف برتھ ہے 1988. نہیں پوری تاریخ بتاؤ نا. 10 جولائی 1988. 10 جولائی 1988. ٹھیک. ہاں جی. تو ثنا کے بارے میں کیا پوچھنا ہے بیٹا؟ سر اس نے اپنے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لینے ہیں, اس کا بڑا بھائی دے نہیں رہا, تو میں نے پوچھنا تھا وہ کب تک مل جائیں گے, اس کے حالات کب تک بہتر ہو جائیں گے. تھوڑی پریشان تھی میری بیگم. بہن نے ادھار لینے ہیں یا اپنا حق لینا ہے؟ اس نے ادھار پیسے لینے ہیں بھائی سے, اس کو دے نہیں رہا بڑا بھائی. تو اس میں مطلب اچھا یہ بھی سوال بنتا ہے یار کہ میں نے اسے ادھار مانگا ہے, وہ ادھار نہیں دے رہا, کب تک دے گا ادھار؟ ہاں جی, تو وہ تھوڑی پریشان تھی بیگم. اچھا کہ ادھار کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ بھائی کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے غلام رضا. غلام رضا. کتنے پیسے ہیں؟ بس سر کچھ اماؤنٹ ہے. لاکھوں میں ہے, ہزاروں میں ہے؟
लाखों में ही होगी। थोड़ी सी है लेकिन वो बता नहीं ना सकता, मेहरबानी आप ठीक हो गया। ये जी भाई कब तक देता है पैसे इसको? देखिए जी, ये बहन तकाजा करती रहे, इनकी मिसेज तो इस साल तकाजा करेंगे तो अगले साल सितारा मुश्तरी भाई के जायचे में शरफ याफ्ता होगा तो वो सिला रहमी के तहत कुछ ना कुछ दे देगा। इस साल नहीं, ये सर 26-27 जनवरी 2027 के बाद जुपिटर भाई के जायचे में अच्छा आएगा, इसलिए उसका दिल नरम होगा। भाई का दिल नरम होगा तो वो खौफ खुदा के तहत बहन को कुछ ना कुछ दे देगा, सिला रहमी के तहत। ठीक हो गया बात। अच्छा, वो वापस करे ना करे लेकिन भाई दे देगा। भाई दे देगा। तो भैया ये आपने 27 तक इंतज़ार करना है, मिडल ऑफ द ईयर गुजर जाएगा तो भाई के सितारे क्योंकि बदल जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सिला रहमी के तहत वो भाई पैसे दे देगा इंशाअल्लाह ताला। ये दुआ है, लेकिन ये उसका ना फ़र्ज़ है ना आपकी बहन का हक़ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला शाह साहब ने फरमाया जैसा, इंतज़ार थोड़ा सा कर लो, अल्लाह आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। मनाहिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? करम अल्लाह का मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए मनाहिल। भाई मैंने बात करनी थी, जब इस्तिखारा करवाया था ना, जो मेरा रिश्ता शाहकोट से आया था। किससे कराया था इस्तिखारा? भैया आपसे करवाया था पिछले मंगल। पिछले मंगल कराया था मनाहिल? शाहकोट से? शाहकोट से जो शाम का करवाया था ना। हाँ शाम का, अच्छा ठीक। फिर भैया उन्होंने भी जवाब दे दिया, कोई रिश्ता पहले तो आता ही नहीं है। अच्छा, इसका इस्तिखारे से क्या ताल्लुक है? इस्तिखारा तो ये था कि अच्छा रिश्ता है कि बुरा रिश्ता है। जी जी भैया, रिश्ता अच्छा था। हाँ, तो अच्छे रिश्ते का ये मतलब थोड़ी है कि वो आपको भी कबूल करें। लड़का अच्छा है भाई, मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ, ये जोड़ने वाली बात ठीक नहीं है। जी जी भैया, वो तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी अगर रिश्ता है तो पहले वो कहते हैं कि नहीं करना। हाँ, पहले तो भाई कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था, अब जो इतनी देर बाद रिश्ता है तो इस दर से भी जवाब हो। अच्छा मनाहिल, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बेटा? भैया सदफ के बारे में पूछना। मनाहिल 1992। कौन सी डेट ऑफ बर्थ है? 1992 नहीं, 3 जुलाई। महीना कौन सा? 3 जुलाई 18 मई 1992। 18 जुलाई 1992। 18 मई 1992। हाँ जी, नाम सदफ है भैया। सदफ आपका नाम है। तो सवाल आपका यह है कि शादी कब तक मुमकिनात में से है? जी भैया, कोई अच्छा रिश्ता है, कुछ पढ़ने के लिए भी बता दें। आपकी बात पिछली दफ़ा हुई थी तो मैंने पढ़ने को आपको यकीनन दिया होगा। जी जी भैया, मैं पढ़ती हूँ। तो बस काफ़ी नहीं है? जी ठीक है। हाँ, ये अब ज़रा शाह साहब की बात सुनना, कब तक का अच्छा वक्त आता है? इनका वो रिश्ता पहले होकर ब्रेक खत्म तो ब्रेक हुआ था रिश्ता सदफ? मंगनी खत्म हुई इनकी? मंगनी वगैरह भैया मंगनी कोई भी नहीं हुई, बस थोड़े दिनों में बात उन्होंने कहा कि हाँ प्लीज, बाद में जवाब दे दिया 10 दिन बाद के हमने नहीं करना। ठीक हो गई बात। इनके जायके में जो कुछ सितारों की ऐसी 3-4 सितारे ऐसे हैं, इन्हें कहें कि एक सदका दें सूरह बकरा के मुताबिक गाय का सदका दे सकती हो? नहीं भैया, हम इतने अमीर नहीं हैं। अच्छा, इन्हें कि फिर मंगल के दिन गोश्त या कलेजी फिर लेके उस पर नमक मिर्च हल्दी सरसों का तेल लगा के खुली जगह रखा करें, और सुबह की नमाज के बाद अल्लाह ताला के रखते नहीं, जब तक नहीं होता मंगल के मंगल ही करें। मंगल वाले दिन जो है वो गोश्त लेके ना, सुर्ख चीज़ है, बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं जी, बड़ा कोई गोश्त ले लें, कोई गोश्त भी ले लें। इसमें आपने हल्दी सरसों का तेल, मिर्च हल्दी नमक मिर्च जो है ये डालनी है, और आपने रखते ना, ये चीलें जो है ऊपर से खा जाएंगी। और इन्हें कि सुबह ताजर या फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला के नाम है या खैरुल वारिसीन, 707 दफ़ा बलाखर द्रूशी पढ़ के खातून जन्नत जनाब सैयदा बीबी फातिमा सलामुन अलैहा के वसीले से दुआ करें, अल्लाह ताला इनका नसीब खोल लेगा। और इन्हें कि कोई कमेटी डालें तो अपना सदका भी देंगे आएंगे। शादी में लाखों रुपए खर्च आ जाते हैं, तो सदका अल्लाह ताला के हाथ में जाता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 102-3 है, अल्लाह ताला तौफीक दे, वरना ये सदका मुतबादिल देते हैं। अगर वो गाय का नहीं सदका हो सकता तो सदफ मेरी बच्चे, ये गाय गोश्त का जो सदका आपको बताया ये आपने ज़रूर देना है, और तब तक देती रहें, हर मंगल वाले दिन। हाँ बिल्कुल मंगल, जब तक कि शादी नहीं होती। गोश्त छोटा हो, ज़्यादा हो, बड़ा हो, कम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप छत पे रख दोगे तो वो चीलें जो खाती है, मुझे याद है बचपन में हमारे घरों में ये बड़ी रवायत थी, ये हुआ करता था। अब जब से मॉडर्न दौर आया तब से लोगों ने पता नहीं क्यों सदक़ात इस तरह के देने बंद कर दिए। सदका दीजिए, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, घबराने की बात नहीं है। वक्फा लेंगे और आएंगे वापस, और पीर सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी हमारे साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पीर सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी भाई हमारे साथ हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कॉलर लूँ, आयशा आपकी 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा। हुज़ूर 14 अगस्त आने वाला, खैर से। जी जी बिल्कुल जी। तो इस पे के बारे में थोड़ी सी राय दीजिए, कैसा वक्त है? सर अल्हम्दुलिल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमारा 79 ईयर्स का हो गया, 80वें साल में इंशाल्लाह चला जाएगा।
اور مارکا حق کے بعد پاکستانی قوم میں بڑا جوش و خروش ہے. اور میں ابھی زنجانی جنتری 2027 کی تیاری کر رہا تھا چونکہ پریڈکشنز کے حوالے سے, اور ابھی میرا اگست کا آئینہ قسمت ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے. تو تاریخ میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب آسمان پہ قدرت کی طرف سے کائناتی شعاؤں میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ زمین کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور وہ پھر زمین پہ لاگو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگست کا مہینہ جو ہے یہ گرہنوں کا مہینہ ہے, چونکہ 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ ہوگی, 12 اگست کو سورج گرہن لگ رہا ہے. یہ پاکستان کے ذائقے کے تیسرے گھر میں لگ رہا ہے جو پڑوسی ممالک. یہ کب تک رہتا ہے گرہن تو یہ 4-5 گھنٹے کا رہے گا, لیکن اس کے اثرات 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد تک رہتے ہیں, ستمبر تک رہیں گے. ہاں, تو یہ گرہن جو 12 اگست کو لگ رہا ہے اس کی 12 جولائی سے اثرات ہو کے 12 سپٹمبر تک رہیں گے, اور پھر 28 کو لگ رہا ہے چاند گرہن. یہ پاکستان کے ذائقے کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے جو سربراہ مملکت کا گھر ہوتا ہے, اہم شخصیات ہیں. تو اس گرہن کے اثرات 15 دن پہلے 15 دن بعد تک رہتے ہیں, تو یہ کچھ 13 سپٹمبر تک رہیں گے, اور اثرات اس کے بہرحال شروع ہو چکے ہیں. تو پاکستان کی سالگرہ اس وقت آ رہی ہے گرہنوں کے محور میں آ رہی ہے. تو ایک تو عالمی نقشے پہ بہت ساری حکومتوں کی بساط لپٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, نقشوں میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور پاکستان میں یا ساری دنیا میں؟ دنیا میں ہے نا. اور اس کے بعد اس کے اثرات امریکہ پہ بھی پڑیں گے, مڈل ایسٹ پہ پڑیں گے. ایران ہے, ایران کے پہلے گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے, تو ایران والے زیادہ آزمائش میں آ رہے ہیں. ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. لیکن پاکستان کا میں ذائقہ دیکھ رہا تھا, پاکستان کے ذائقے پہ قدرت کچھ اس لحاظ سے ہے کہ تقدیر اور تدبیر سے پاکستان مشکلات میں, معاشی مشکلات ہو چاہے ٹیررزم کی مشکلات ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو بات ہے. حکومتوں پہ آسان وقت ہوگا کہ؟ سر حکومتوں پہ تو آسان وقت نہیں ہے, بلکہ حکومتوں پہ تو اب مشکل وقت آنے والا سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ جولائی سے میں نے کیا نا 15 دن 1 مہینہ پہلے سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. 12 اگست کے اثرات 12 جولائی سے شروع ہیں اور 12 سپٹمبر تک رہیں گے. ستمبر کو ویسے بھی بعض لوگ پاکستان کے قریب کوئی جنگی حالات تو نہیں نظر آتے؟ بالکل, ہمارا جو کہ تیسرے گھر میں لگ رہا ہے, تیسرا گھر پڑوسی ممالک ہیں. پڑوسی ممالک میں ہمارا ہندوستان ہے, افغانستان ہے, اور چونکہ یہ واٹر سائن میں لگ رہا ہے اور اشریکہ نشتر پہ لگ رہا ہے, یہ بڑی منحوس قسم کے نشتر ہوتی ہے. تو سندھ طاس معاہدہ, واٹرز کے معاملات ہیں, سیلاب یا انڈیا کی طرف سے پانی آ جائے, تو یہ مسئلے بین الاقوامی طور پہ ہائی الرٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور پاکستان کو یہ کرنے بھی چاہیے, کیونکہ آئندہ اگر جنگ ہو سکتی ہے تو پانی کے اوپر اندیشہ دکھائی دیتا ہے. تو حکومت کا بیسٹ موقع ہے کہ قدرت نے پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ بے پناہ عزت دی ہوئی ہے, اور یونائٹڈ نیشن ہو, امریکہ ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, مڈل ایسٹ ہو, تو پاکستان اگر پانی کے سندھ طاس معاہدے کو لے کے جائے گا عالمی عدالت میں, تو پاکستان کو اس کی فیور ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ رائٹ ٹائم ہے پاکستان کو, حکومت کو چاہیے کہ اپنے اندرونی مسئلے چھوڑ کے جو پانی کا مسئلہ ہے, جب پانی زندگی, اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی کہاں سے چلے گی, فصلیں کہاں سے ہوں گی. گرہن لگنے والا تو یہ ایران جنگ کے لیے بھی خطرناک ہے بات. سر یہ گرہن ایران کے ذائقے کے پہلے گھر میں لگ رہا ہے, اور یہ ایرانی قوم کو بڑی آزمائش سے نکالے گا. لیکن ایک چیز اس میں بڑی خوبصورت ہے کہ ایران جب بنا تھا 1 اپریل 1979 کو 3 بجے تہران کا جو ذائقہ ہے, اس کے پہلے گھر میں ستارہ مشتری جو خوش بختی کا ستارہ ہے, یہ اس وقت بھی بیٹھا ہوا تھا اور آج کل بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو یہ ایرانی قوم کو آزمائشوں کے بعد نکال لے گا. یہ ایکچولی آج کا جو دور ہے نا, اچھا ایران کا نمبر بھی 1 بنتا ہے, 2026 کا نمبر بھی 1 بنتا ہے, اور کربلا کا نمبر بھی 1 بنتا ہے. تو ایران اس وقت جدید کربلا بنا ہوا ہے, اور یہ کربلا سے گزر کے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. تو اللہ پاک آسانیت کرے گا. اور یہ جو امریکہ اور یہ جو اسرائیل مل کے ظلم کر رہے ہیں, تو خدا طاقت کے ساتھ نہیں ہے, خدا انصاف کے ساتھ ہے, عدل کے ساتھ ہے. تو یہ جو ظلم کرنے والی حکومتیں امریکہ, اسرائیل, یہ جب ظلم بڑھائیں گی تو خدا کی عدالت حرکت میں آنے والی ہے, اور یہ ان کو نیست و نبود کر کے رکھ دے گی. امریکہ بھی ڈیوائیڈ ہوگا, اس میں بھی انتشار پیدا ہوگا, اور اس کی جو ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اکتوبر میں اسرائیل میں, نومبر میں جو ہونے والے ہیں امریکہ میں, یہ جو لوگ شیاطین ہیں, راکشس قسم کے لوگ ہیں, ان کا حشر نشر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ یہ ساری اچھی خبریں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہیں وہ اسی طرح ہوں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.